الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حج کے ایام چل رہے ہیں اور لوگوں کی روانگی کا وقت بھی قریب ہو چکا ہے۔ جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے یہاں دن و رات تیاریوں کے مرحلے چل رہے ہیں۔ احرام کی خریدی ہو رہی ہے تو سامان سفر اور زاد سفر کی تیاری کا مسئلہ چل رہا ہے، رشتہ داروں سے بھی مل رہے ہیں اور بس کچھ ہی دنوں میں اب روانگی کے سلسلے شروع ہونے والے ہیں۔ تو چونکہ یہ مبارک ایام چل رہے ہیں اور لوگ اللہ کے گھر میں پہنچنے کی تیاری میں ہیں اور پر توڑ رہے ہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جمعہ میں اسی مناسبت سے کوئی گفتگو پیش کی جائے۔ حج کی حکمت، مصلحت، فلسفہ اور وہاں جانے کے آداب اور آداب کے تقاضوں کے متعلق کچھ تھوڑا سا گفتگو کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنا وہ گھر اثر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو گھر طوفان نوح کے بعد مرور زمانہ کی وجہ سے جس کے آثار ختم ہو چکے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گھر کی نشاندہی کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے صاحبزادے اسماعیل کی نصرت سے اس مکان کو تعمیر کریں۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اور حضرت جبرائیل کی نشاندہی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حکم دیا کہ ابراہیم گھر مکمل ہو چکا، تعمیر مکمل ہو چکی، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ندا لگائیں، صدا لگائیں، آواز دے کہ گھر اللہ کا مکمل ہو چکا ہے، اس کے حج کے لیے لوگ آئیں۔ اور جب آپ یہ ندا لگائیں گے تو لوگ پیدل چلتے ہوئے سواریوں پر سوار ہو کر جوق در جوق اس گھر کے حج کے لیے، اس گھر کے طواف کے لیے، اس گھر کے دیدار کے لیے اور صاحب خانہ سے ملاقات کے لیے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ دور سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا، اس دور کے اندر آپ کے آلات اور یہ مشنریز کا نظام نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، لوگ اس قدر کنیکٹ نہیں تھے جس قدر آج ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں۔ آج جس طریقے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، دنیا کے ایک حصے میں رہنے والا شخص دنیا کے آخری کنارے میں رہنے والے شخص سے بھی کنیکٹ ہے، اس کے ایک ایک پل کے حالات سے واقف ہے آج انسان، اور دنیا کے دوسرے کنارے کا انسان آپ کے ایک ایک منٹ سے واقف ہے۔ سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر کی دوری کی مسافت پر رہنے کے باوجود ایک دوسرے کو انسان آج دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے،
اور بالمشافہ بات بھی کر رہے ہیں اور ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوریوں کا احساس ختم ہو چکا ہے، گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ لیکن جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ آواز لگائے، تو وہ دور ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، وہ دور سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا، اس دور میں ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، اس دور میں یہ سہولیات نہیں تھی، لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے دریافت کیا کہ اللہ، آواز تو میں لگا دوں لیکن میری آواز پوری دنیا میں پہنچے یہ کیسے ممکن ہے؟ میری آواز پوری دنیا میں پہنچے یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ ابراہیم، دنیا دار الاسباب ہے، اور اس دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ اسباب کی محتاج ہے، اور میں خالق اسباب ہوں، مسبب الاسباب ہوں۔ مجھے اسباب کی، مجھے سہولیات کی، سیٹلائٹ کی اور ساؤنڈ سسٹم کی، سورسز کی، ٹیکنالوجی کی، ترقیات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جس کام کا بھی صرف چاہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کن کہنے کی تعبیر تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کام کے لیے ہو جا تو یہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہونا بیان کرنا دراصل ہمارے سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ فوراً حاضر ہو جاتی ہے، فوراً کریٹ ہو جاتی ہے، فوراً انوینٹ ہو جاتی ہے، فوراً اس کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اسباب کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صرف ندا لگائیں، آپ صرف آواز لگائیں، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور وہ بھی نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے آرگیو نہیں کیا کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیسے آپ ہماری آواز پوری دنیا میں پہنچے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے کہہ دیا تو سر تسلیم خم کر دیا۔ اور روایتوں میں آتے ہیں اور بھی تو اللہ تعالیٰ نے آوازیں دی ہیں۔ پوری عالم ارواح میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کیا، پوری کائنات کے، پوری مخلوق کو، الست بربکم، اور اس ایک صدا کو قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ساری انسانیت نے سنا تھا اور سب نے جواب دیا تھا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کو عہد الست کا وہ میثاق یاد تھا۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آج بھی یاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے الست بربکم کہا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں۔ تو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ جواب دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی۔ کہاں سے ندا لگائی؟ مختلف روایتیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حجر اسود پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے حج کے لیے انسانیت کو ندا لگائی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جبل احد پر کھڑے ہو کر لگائی۔ بعض کہتے ہیں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر ندا لگائی۔ بہرحال جہاں بھی کھڑے ہو کر ندا لگائی ہو، ندا لگائی، اور اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے ہر فرد بشر تک پہنچایا، چاہے اس کا وجود دنیا میں تھا یا نہ تھا۔ اگر کوئی لوتھڑا ماں کے رحم میں تھا تو اس لوتھڑے تک وہ آواز پہنچی ہے، اور اگر کوئی روح، کوئی انسان ابھی عالم ارواح میں بھی اس کا وجود نہیں ہوا تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک اس آواز کو پہنچایا۔ اور اس آواز کے سننے کے بعد جن جن لوگوں نے لبیک کہا وہ تمام لوگ دنیا میں حج کی سعادت سے سرفراز ہوتے رہیں، اور جتنی مرتبہ جتنا لبیک کہا ہوگا دنیا میں اتنی مرتبہ اس کو اللہ کے اس مبارک گھر کی زیارت نصیب ہوتی رہی۔ اگر کسی نے حضرت ابراہیم کی اس ندا پر ایک مرتبہ لبیک کہا ہوگا تو اس کو ایک مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور اگر کسی نے 100 مرتبہ لبیک کہہ دیا تو 100 مرتبہ حج کر لے گا۔ یہ تو حضرت ابراہیم نے ندا لگائی اور وہ ندا اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور برابر وہ ندا جو ہے تو ہر ایک تک پہنچی۔ بہرحال اب جو ہے مجھے بیان یہ کرنا ہے
جیسے عنوان دیا تھا شاید لکھا نہیں گیا ہے، ہمارے عبدالجبار صاحب شاید نہیں آئے، کہ حج جو ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے، سرور اور مستی والی عبادت ہے۔ تو اس کے دو زاویے ہیں، میں دو زاویوں پر تھوڑا سا مختصر عرض کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ حج عشق و مستی کا بھی سفر ہے، اور حج موت سے پہلے موت کا بھی سفر ہے۔ حج جو ہے عشق و مستی کا بھی سفر ہے، اور حج موت سے پہلے موت کا بھی سفر ہے۔ اور عشق و مستی کا سفر کیسے ہے اس کو سمجھیے۔ آدمی کو جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری توجہات کا مرکز وہ شخص بن جاتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اٹھ رہا بھی ہے تو اس کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے، چل رہا بھی ہے تو اس کے ناز و نخروں کو دیکھ رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اور ہر طرح سے اس کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا ہے، ہر طرح سے۔ یہ عبادتوں کا جو نظام ہے، دراصل یہ نظام بھی باری تعالیٰ کو خوش کرنے کا وہی ایک نظام ہے۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر وقت اس کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے، جہاں دیکھو بات بے بات اس کا تذکرہ چھیڑ دے گا۔ کسی اور چیز کا تذکرہ نکلا، کلر کا، ارے ہاں یہ کلر اچھا ہے، ہاں میرے محبوب نے ایسے کلر کا پہنا تھا، دیکھو بہت اچھے لگ رہے تھے، تو ہر اعتبار سے اس کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو جب اللہ تعالیٰ سے عشق کا تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ زبان سے ہی صحیح اس تذکرے کو شروع کر دیتا ہے۔ ہر وقت اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ اور اگر مان لیجئے اس سے تسکین نہیں مل رہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہو آدمی اس کے سامنے بچھ جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اور یہی حال جو ہے عبادتوں میں نماز کا ہے۔ زبانی عبادتوں سے لطف نہیں مل رہا ہے تو انسان اپنے آپ کو لا کر اللہ کے دربار میں جھکا دیتا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی جو ہے اپنی پیشانی کو ٹیک رہا ہے، جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں لا کر جو ہے رگڑ رہا ہے اللہ کی محبت کے معنی۔ اور اس کے عشق میں آدمی اپنے آپ کو اتنا یہ کر دیتا ہے۔ اور اگر مان لیجئے اور اس سے تسلی نہیں ہو رہی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ کیسے محبوب کو خوش کروں، جو کچھ اپنے پاس ہے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا نظام ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں پر خیرات کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، بے لباسوں کو لباس پہنا رہے ہیں، اور بیماروں کو جو ہے ہاسپٹل اور دوسرے نظام کا کام کر رہے ہیں، یہ امداد کے کام کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اگر اس سے بھی تسلی نہ ہو، آدمی آخری درجے پر جب عشق کے پہنچ جاتا ہے تو دیوانہ سا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے نا عشق کا مقام۔ شکیل بدائنی کا نام سنا ہے آپ نے؟ اردو کا مشہور شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ دھیرے دھیرے آپ میرے دل کے مہماں ہو گئے۔ کیا شعر ہے؟ دھیرے دھیرے آپ میرے دل کے مہماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ تو یہ دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ مقام بڑھ رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ مقام بڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی زبانی محبت، اس سے تسلی نہیں ہو رہی ہے، آدمی جسمانی طور پر آ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے، اس سے بھی تسلی نہیں ہو رہی ہے، مال خرچ کر رہا ہے، اس سے بھی تسلی نہیں ہو رہی ہے، تو آخری جو ڈسینٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے، پیک پوائنٹ محبت کا، عشق کا، جنون کا، وہ یہ ہے کہ آدمی وارفتہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، مجنونانہ حرکتیں کرنے لگ جائے، والہانہ انداز میں محبت کرنے لگ جائے، مخلصانہ انداز میں، محسنانہ انداز میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر۔ اور یہ پیک پوائنٹ کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے حج کا۔ یہ کون سا ہوتا ہے؟ حج کا ہوتا ہے۔ سارے کام دیوانوں کے سے کام، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ہے نا؟ دیدار کے لیے آنکھ کھولنا پڑتی ہے نا، تبھی تو دیدار ہوگا کسی کا۔ لیکن دیوان گانے عشق جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں کو بند کر کے تصورات میں محبوب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہ حال ہو جاتا ہے
حج کے سفر پر جا رہے ہیں، نہ کپڑوں کا خیال، نہ سلا ہوا لباس، 2 چادریں لپیٹ لیے، نہ چپل ہے، نہ جوتا ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ گھڑی ہے، نہ کچھ ہے، بس اب ایک مجنونانہ کیفیت میں بندہ نکل جاتا ہے ہاں، تو یہ اللہ کو خوش کرنے کا آخری جو درجہ ہو سکتا ہے عبادتوں میں، وہ حج کی عبادت ہے۔ آدمی نے زبانی عبادتیں کر لی، تسلی نہیں ہوئی، جسمانی کر لیا، تسلی نہیں ہوئی، مال خرچ کر دیا، تسلی نہیں ہوئی، اپنے آپ کو بھوکا رکھ دیا کہ آپ کے لیے تو اب ہم کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، سب کچھ کر دیں گے، روزے کا کانسیپٹ، اس سے بھی تسلی نہیں، آخری درجہ پاگل بن جاؤ اللہ کی محبت۔ اور حج کیا ہے؟ حج یہی عاشقانہ سفر کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچا دیا، ہر انسان تک پہنچایا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان تک اس آواز کو پہنچایا ہے۔ دوسرا جو پیراڈائم میں نے بتایا تھا حج کے سلسلے میں، 2 زاویے سے بات کرنا ہے۔ ایک موت سے پہلے موت کا سفر، حج کیا ہے؟ موت سے پہلے موت کا سفر۔ اب مگر سہولیات نے اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ہلا کے رکھ دیا ہے، موت سے پہلے موت کا سفر، اب ایڈونچر بول سکتے آپ، موت سے پہلے موت کا سفر نہیں رہا، اب کیا کا رہا؟ آپ یہاں تک حیدرآباد جا کر آ رہے نہیں، وہ بندہ وہاں پر جو ہے تو احرام پہن کے حرم میں پہنچ جا رہا ہے نا، تو وہ تھوڑا سا ختم ہو گیا یہ سہولیات کی وجہ سے۔ ورنہ پہلے جو ہوتا تھا پانی کے جہاز سے جاتے تھے، 4 مہینے بادبانی جو جہاز چلتے تھے، ہواؤں کے دوش پر جہاز سفر کیا کرتے تھے، اگر ہوا سمت مخالف میں چل رہی ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی راستہ بدل گیا، تو موت سے پہلے موت کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اب لیکن یہ نہیں ہے، کیا ہوتا ہے موت کے بعد؟ آدمی کا گھر چھوٹ جاتا ہے، بستر چھوٹ جاتا ہے، دوست احباب چھوٹ جاتے ہیں، تعلقات والے چھوٹ جاتے ہیں، کپڑے چھوٹ جاتے ہیں، سرمایہ چھوٹ جاتا ہے، کمایا ہوا سارا اثاثہ چھوٹ جاتا ہے، ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر انسان چلا جاتا ہے موت کے بعد۔ یہی ہوتا ہے نا؟ کیا کوئی چیز لے کر جاتے ہیں؟ کوئی چیز لے کر جاتے ہیں؟ کوئی چیز لے کر نہیں جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہیں سے آدمی تنہا رخصت ہو جاتا ہے جسم کے ساتھ، بس۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا تھا، لیکن اب نہیں ہو رہا ایسا، اب تو دنیا بھر کی خریدی کر کے لے کے چلے جا رہے، بولنے کو ایک احرام کے وقت میں احرام پہن رہے، اس کے بعد تو 10 ڈریس سلا کے لے جا رہے، 10 ڈریس سلا کے لے جا رہے۔ ارے بھائی وہاں دھونا نہیں ہوا تو، وہاں اگر وہ لانڈری والا نے اس نے لانڈری کی سہولت نہیں دیا تو، وقت نہیں ملا تو 10 ڈریس سلا کے لے جا رہے۔ پھر آئر پٹی میں بھی خوب ڈریس بٹور کے جا رہے، خوب ڈریس پورے حق سے آ رہے، پورے حق سے، اور اتنے دستی، اتنی شال، اتنی رومال کہ آگے 5 سال تک دوسروں کو آئر کرتے بیٹھنا۔ اللہ اکبر، بہت عجیب عجیب چل رہا ہے معاشرے میں۔ بہرحال یہ ایک کانسیپٹ تھا، لیکن یہ متزلزل ہو گیا، بولنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے اس کو مجھے، آپ یقین مانیے میرے دل کی کیفیت بھی کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ یعنی واقعتاً جس انداز میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو عشق والا سفر ہے اور ایک موت سے پہلے موت کا سفر، لیکن موت سے پہلے موت کے سفر کا کانسیپٹ اور اس کی منظر کشی میں آج کے دور میں کیے جانے والے حجوں میں نہیں پیش کر سکتا ہوں۔ بے ربط ہو جاتا تھا آدمی، کانٹیکٹ لیس ہو جاتا تھا آدمی، تعلق ٹوٹ جاتا تھا اس کا جب حج کو جاتا تھا وہ تو۔ آج تو عام عوام کا چھوڑ دیجئے، بہت سارے ایسے علماء کی کلپس دیکھنے میں آئی، پچھلے دنوں عمروں کو گئے تھے، یہاں سے ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، عمرے کو گئے تھے موصوف، اور معلوم ہوا طواف کر رہے ہیں، اس کی جو ہے تو لائیو کلپ آ رہی ہے، صفا مروہ میں دوڑ رہے اس کی لائیو کلپ آ رہی ہے، کنکری مار رہے اس کی لائیو کلپ آ رہی ہے، کچھ کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، انہیں کرتا رہتا تو اس کے پیچھے والا کیمرے والا بھی کیسا تھا بیچارہ، وہ ہر چیز کے لے کے، اور یہ علماء کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا، اخلاص کا جنازہ نکل گیا ہے، ریاکاری، نمود، شو آف، یہ بن گیا ہوا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ بہرحال تاہم کسی نہ کسی شکل میں موت کا خیال تو آ سکتا ہے حج کے سفر میں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میدان محشر ہے، اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ آدمی حج کے لیے جاتا ہے عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان میں کیا ہے؟ تقریباً حشر کا ہی سامان ہوتا ہے،
حشر کا ہی منظر ہوتا ہے، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا سارے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی کے بارے میں، ایک بات بہت اچھی یاد آ گئی کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں عرفات کے میدان میں تھا اور میرے بازو میں تھوڑا سا ہٹ کر ایک بڑھیا تھی، معمر خاتون تھی، ان کے بیٹے بھی ساتھ میں آئے تھے شاید، لیکن عرفات میں وہ بچھڑ گئے، کچھ ہو گئے۔ اب عرفات سے جب واپس نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے تو وہ بڑھیا کے پاس گٹڑی رکھی ہوئی تھی، بڑی گٹڑی تھی، اٹھ نہیں رہی تھی۔ انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ بیٹا ذرا یہ گٹڑی میرے سر پہ رکھ دینا، بیٹا میرا آیا نہیں، پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گیا کر گیا۔ اور انہوں نے اٹھایا، گٹڑی اس کے سر پہ رکھا تو بڑھیا نے کہا کہ بالکل صحیح کہا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کرنے سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن گناہ معاف ہوتے لیکن پورا کچومر نکال کے معاف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ گناہ پورا کچومر نکال کے کر دیتے۔ بڑھیا تھک گئی بیچاری، اٹھا نہیں پا رہی۔ تو حشر کا منظر ہوتا ہے وہاں بھی۔ حشر میں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجر۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے حشر کا۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر عرفات کے میدان میں یہی منظر ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے۔ تو بہرحال موت سے پہلے موت کے سفر کی بھی ایک تیاری ہوتی ہے یہ حج کے ذریعے سے۔ اور ایک دو باتیں اور بھی کہوں گا میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ آواز لگاؤ۔ گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سوال ہے جیسے کہ گھر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، خاص طور پر خصوصی پریویلیج ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ خصوصی پریویلیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو آپ کے اور آپ کی امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ برابر ہے نا؟ ہمارے لیے کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ پرٹیکولر کسی ایک جگہ پر جائیں گے ہی تو نماز ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ جہاں پر بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، بت خانے میں کھڑے ہو کر، چرچ میں کھڑے ہو کر اور سنیگوگ میں کھڑے ہو کر، اگر وہ زمین پاک ہے، نجاست نہیں لگی ہے تو وہاں آپ کی نماز ہو جائے گی نا؟ کیا نہیں ہوگی؟ ارے بھائی ادھر بت دکھ رہے، ادھر جو ہے تو کرس دکھ رہا ہے، اور ادھر جو ہے تو فلاں دکھ رہا ہے، اور ادھر آتش جلی ہوئی ہے، اور اس کی چار دیواری میں نماز کیسے ہوگی؟ اگر زمین پاک ہے، نجاست نہیں لگی ہے تو وہاں بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ تو پریویلیج ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر گھر بنانے کی حکمت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ گھر بنانے کی حکمت یہ تھی کہ انسان جب کسی سے روٹ جاتا ہے، کوئی شخص کسی سے روٹ جاتا ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے مان لیجئے، اور وہ کسی سے روٹ جائے تو جس سے روٹا ہے اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کو منایا جائے۔ آخری درجے میں منانے کی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کوشش کرتا ہے یار صاحب مان رہے نہیں، چلو آج ان کے گھر پہ جا کے تھوڑا سا معافی تلافی کر لیں گے، اور ساری جتنے بھی اپنی سے غلطیاں ہوئی، جو اپنے غلط کام کرے، ان کے خلاف بولے، کچھ کرے، ان کی بات نہیں مانے، آج جا کے جو ہے تو کنفیشن کر لیں گے اور پورا معافی مانگ کر آ جائیں گے۔ اور جب گھر پر کوئی دشمن بھی آ جاتا ہے تو گھر والا دشمن کے آنے کے بعد بھی رام ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ارے یار یہ میرے گھر تک چل کر آیا ہے، اب اس کو اگر گھر تک آنے کے بعد اور معافی مانگنے کے بعد اگر معاف نہیں کروں گا تو مجھ سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں۔ یہی ہوتا ہے نا؟ تو کہا کہ گھر بنانے کی حکمت یہ ہے کہ وہ بندے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، حلال کو حلال نہیں جان کر، حرام کو حرام نہیں جان کر، اور تعلیمات نبوی کو اور ہدایات قرآنی کو پیچھے چھوڑ کر جو ظلم کر جاتے ہیں، وہ اگر اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگ لے تو اللہ ان کو معاف کرے۔ گھر بنانے کی حکمت یہ ہے، گھر بنانے کی حکمت یہ ہے۔ تو کہا کہ گھر بنانے کی حکمت یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ طواف جو کرتے ہیں،
طواف میں کیا حکمت ہے؟ طواف جو کرتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ کسی نے پوچھا ایک صاحب سے کہ حضرت یہ جو طواف کرتے ہیں، ایک گھر کے چاروں طرف جو راؤنڈ چکر لگائے جاتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ تو موصوف نے اپنے حساب سے جواب دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے حساب سے، ذرا لیٹسٹ دور کے تھے، جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہا کہ واشنگ مشین ہوتی ہے، بولے ہاؤ، کپڑے ڈالے اندر، بولے ڈالے، کیا ہوتے کپڑے اندر راؤنڈ گھومتے رہتے ہوئے، اور جتنا کپڑے اندر زیادہ گھومتے اتنا زیادہ میل نکلتا اس کا۔ کپڑا جتنا واشنگ مشین میں گول گھومتا رہے گا اتنا زیادہ صاف ہوتا رہے گا، اتنا زیادہ اس کا میل نکلے گا۔ کہا کہ ایسے ہی ہے، انسان کے دل کے اندر بہت سارا میل ہوتا ہے۔ جیسے قبر ہے، قبر میں جائیں گے تو کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اگر انسان گنہگار ہو تو اس کی قبر میں، ہر ایک کے نہیں تو نماز کے بعد مولانا پکڑ لیں گے، ارے مولانا بڑے بڑے بزرگان دین بھی گزرے ہوئے ہیں، آپ نے تو یہ بولے، ایسا نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تو کہا کہ اسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، کبر ہے، اور بدنگاہی ہے، اور فنا ہے، امراض ہے جتنے، وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جب طواف لگاتا ہے تو اس طواف کی برکت سے وہ دل کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ طواف کی برکت سے کیا ہوتے ہیں؟ دل کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اور دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ طواف کی حکمت، طواف کرنے کی حکمت یہ ہے۔ تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور جو حجر اسود بھی ہیں، حجر اسود کے بارے میں تو صاف آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کا جو بھی بوسہ لیتا ہے، حجر اسود اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ ایک میگنیٹک پاور ہے، سمجھ لیجئے، اس پاور کے ذریعے سے حجر اسود سے روحانیت انسان کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ حجر اسود سے روحانیت انسان کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جنت کا پتھر ہے، کہاں کا پتھر ہے؟ جنت کا پتھر ہے، اور اللہ نے اس میں وہ خاصیت رکھی ہے۔ ساری اشیاء میں خاصیتیں کس نے پیدا کی ہوئی ہے؟ اللہ نے خاصیت پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اگر خاصیت دے دے کہ وہ انسان کے اندر کے میل کچل کو کھینچ لے، تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا انوینشن ہے، اللہ جو چاہے اس میں خاصیت پیدا کر دے، برابر ہے نا؟ تو اللہ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو جذب کرتا ہے۔ حتیم ہے، اور اسی طریقے سے ملتزم ہے، وہاں خانہ کعبہ کے دیوار کو چمٹ کر جو بندے روتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کی جو تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے، ان تجلیات کی برکتیں انسان کے دل کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس مکان پر اللہ کی تجلیات کا براہ راست بغیر کسی واسطے کے نزول ہو رہا ہو، اور بندہ اس گھر کو چمٹ کر جو ہے تو رونے لگ جائے، اس کپڑے کو آنکھوں سے لگائے اور اپنے گال کو، رخسار کو حتیم سے اور ملتزم سے ملنے لگ جائے، تو کیا برکتیں اس کے اندر منتقل نہیں ہوگی؟ تو یہ سارا مجنونانہ سفر ہے، اس میں عقل کا کوئی کام نہیں۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ہر وقت نہیں لگانے کا، عقل ہر وقت کام نہیں آتی، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال اب دیکھیے، حج کے پیکیج ہوتے ہیں، جتنا بڑا پیکیج اور جتنا مہنگا پیکیج ہوتا ہے، سہولیات اتنی زیادہ ملتی ہے، برابر ہے نا؟ ٹور آپریٹر کو جتنے زیادہ پیسے دیں گے اتنی زیادہ سہولیات دے گا انہیں۔ اپن کوئی اس کے گھر کے، اب جملہ کچھ اور آ گیا تھا، رشتہ دار تو نہیں ہے اپن، اس کے کوئی رشتہ دار تو اپن ہے نہیں کہ فری میں اپنے کو ساری پریولیجز دیتا بیٹھے گا۔ تو جتنا پیکیج مہنگا ہوگا اتنی سہولتیں انہیں زیادہ دے گا، اتنی مراعات، اتنی پریولیجز زیادہ رہے گی، اور پیکیج کم رہے گا تو سہولتیں بھی کم رہے گا، ڈسٹینس پر ٹھہرا دے گا، ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی کوالٹی میں بھی فرق آ جائے گا۔ تو پیکیج جتنا بڑا رہتا ہے اتنی ہی سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن نیکیوں کے معاملے میں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں
نیکیوں کے پیکیج کو کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، برابر ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے عشق میں ڈوب جانا ہے، تو اس کے لیے ایسا ہے کہ آپ کو پیکیج میں نیکیوں کے کچھ پیسہ لگے گا؟ نماز آپ کو جو ہے جب آنا ہے تو انتظامیہ کے ہاتھ میں اگر آپ کو ایسی نماز چاہیے کہ اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو مسجد میں آتے ہی انتظامیہ کے ہاتھ میں 5000 کا چیک دے دینا تو وہ نماز آپ کو ملے گی۔ ایسا تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، ہے ایسا نہیں ہے۔ تو نیکیوں کے پیکیج میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، خالص نیت کے ساتھ آدمی عبادت کر لیں، اللہ کو خوش کر لے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور انسان کے وارے نیارے ہو جائے۔ یہ تو ایک مجنونانہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ 2-3 چیزیں اور بتا دوں کہ حج کے فائدے دنیاوی بھی بہت ہیں، اخلاقی فائدے بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مساوات کا کیسا درس ملتا ہے حج میں، ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اگر مان لیجئے کہ سعودی عرب کا وقت کا بادشاہ بھی اگر ہوگا، کراؤن پرنس بھی ہوگا جس کا طوطی بولتا ہے، اور بادشاہ آپ بیکار ہے سمجھ لیجئے، کراؤن پرنس بھی اگر آ کر اب اگر حج کرنا چاہے گا تو اس کو عرفات کے میدان میں آنا پڑے گا یا نہیں آنا پڑے گا؟ کیا اس کو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی انہیں کراؤن پرنس ہے اور ولی عہد ہے اور سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور حکومت کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا سا پریولیج یہ دے دیتے ہیں کہ وہ بھیڑ میں نہ جائے اور حرم میں رہیں اور اس کا حج ہو جائے گا؟ ہوگا حج؟ غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو، وقت کا بادشاہ ہو، اس کو وہاں عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے اور کنکری مارنا ہے، سارے کام جیسے غریب کو کرنا ہے امیر کو کرنا ہے، اور اگر بادشاہ بھی ہے تو احرام اس کو پہننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بادشاہ ہے تو وہ احرام نہیں پہنے گا، وہ اپنا ٹریڈیشنل جو ڈریس ہے یا یونیفارم کچھ ان کا الگ سے بنا دیا جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے تو رائل فیملی کے ممبر ہے اور ان کے لیے پریولیجز ہے اور اس لیے وہ احرام نہیں پہنیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ مساوات کا درس دنیا کو حج کے ذریعے سے ملتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ڈریس کوڈز ہیں، ہر علاقے کے الگ الگ جو ہے تو ٹریڈیشنز ہیں۔ افریقہ کے لوگوں کا رہن سہن الگ ہے، ان کا پہناوا الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا رہن سہن الگ ہے، اور اسی طریقے سے ایشیا والوں کا ٹریڈیشن الگ ہے، اور آسٹریا وغیرہ کے جو لوگ آتے ہیں ان کا انداز الگ ہے۔ لیکن جب حج میں آ جاتے ہیں تو سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حج سے مساوات کا درس ملتا ہے، ڈسکرمنیشن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور پھر سیاسی پہلو بھی دیکھیے کہ آج کل جو دنیا میں باؤنڈریز کا نظام بن گیا ہے، سرحدیں بن گئی ہیں، پہلے سرحدیں نہیں تھی، پہلے ویزوں کا سسٹم نہیں تھا، پہلے جو ہے براہ راست جایا آیا کرتے تھے، اب یہ سب نہیں ہے۔ اب تو دیواریں کھڑی ہو گئی، سرحدیں کھڑی ہو گئی، جانے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے، آپ کو جو ہے تو پرمیشن چاہیے، اور ڈیوریشن پرٹیکولر ہوتا ہے، اس پرسکرائبڈ یعنی کہ ڈیوریشن کے اندر ہی آپ رہ سکتے، اس سے زیادہ ایک دن بھی ایکسیڈ نہیں کر سکتے، ورنہ جو ہے تو قانوناً مجرم ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں سیاسی طور اور ملکوں کے تعلقات، خاص طور پر وہ ملک جو آپس میں زمینی سرحدوں کو سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے تعلقات کشیدہ ہے دنیا میں ہر جگہ کا۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف ہمارے ملک سے متصل جو سرحدیں ہیں جن ملکوں کی، ان سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہے، اور دوسرے ملک یعنی کہ بر اعظم کے ملکوں میں ایسی کیفیت نہیں ہے۔ ہر جگہ یہی ہے، یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریا ہو، افریقہ ہو، ایشیا ہو، وہاں زمینی سرحدوں سے جو ممالک متصل ہوتے ہیں ان سے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے یہاں جا نہیں سکتے۔ لیکن حج کا ایک موسم ایسا ہوتا ہے کہ بھارت کا مسلمان پاکستانی کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے، بنگلہ دیشی بھی ہوتا ہے، امریکن بھی ہوتا ہے، افریقن بھی ہوتا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، اور ایک طرح سے مساوات کا اور اخوت کا اور ہمدردی کا، برادرانہ تعلقات کا، اسلامی تعلیمات کا ایک بہترین منظر وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں، سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر سیاسی فائدے بھی ہیں، معاشی فائدے حج کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، ہوتے یا نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ حج کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ حج کرتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں حج، کوئی 30 لاکھ، 40 لاکھ، 35 لاکھ، 25 لاکھ جو بھی ہے۔ اب اتنے سارے لوگوں کے اکوموڈیشن کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ جنگل میں ٹھہراتے ہیں؟ کہاں ٹھہراتے ہیں؟
ہوٹلس بنے ہوئے، ٹھیک ہے شیخوں کے ہیں کس کے بھی ہیں، لیکن اکنامک گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کتنا اکوموڈیشن جو ہے تو آکوپائی ہوتا ہے اس میں، کتنی دنیا کے لوگ آتے ہیں، ہوٹلیں بک ہو رہی ہیں، پھر وہ ہوٹلوں میں جو لوگ ٹھہر رہے ہیں تو ان کے فوڈ کا مسئلہ ہے وہ حل ہوتا ہے، پھر قربانی کا جو مسئلہ ہے 40 لاکھ اگر مان لیجئے کہ حاجی آئے ہوئے تو 40 لاکھ قربانی ہو رہی ہے، کتنا یعنی کہ وہاں پر ٹرن اوور ہوتا ہے، معاشی طور پر بھی کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سعودی والوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایکسپورٹ امپورٹ کرتے رہتے ہیں، اس وقت جو ضروریات وہاں لگتی ہے پہلے ہی سے چیزیں وہاں پر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں حج کے سیزن میں جو چیزیں سہولت سے ملتی ہے بعد میں اس کو امپورٹ کرواتے ہیں، تو معاشی طور پر بھی اس کے فائدے بہت ہیں، معاشی طور پر بھی فائدے بہت۔ بہرحال یہ چند باتیں مجھے کہنی تھی جو سرسری یعنی کہ جو ذہن میں آئی میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آخری ایک دو باتیں یہ کہنی ہیں، اتنے مقدس مقام پہ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے عام طور پر اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جانے سے پہلے جشن کا ماحول بنا کے رکھ دیا، اس سے مل رہے ہیں اس سے مل رہے ہیں، اب یہ فطری چیز ہے، کسی کو ہم برا نہیں بولیں گے۔ اب مقدس مقام پہ جا رہے ہیں تو اس حساب سے ملتے ملاتے بھی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، ہیر پٹیاں ہو رہی ہے، تبادلے ہو رہے ہیں، سارا اسی تیاریوں میں مگن رہ جاتے ہیں، اور جہاں جانا ہے وہاں کے آداب کیا ہے، وہاں کے طریقے کیا ہے، وہاں کے عبادتوں کے طریقے کیا رہیں گے، مسائل کیا رہیں گے، اس کے بارے میں اویئر نہیں ہو پاتے بہت سے لوگ۔ اب وہ تھوڑا سا یہ حج کمیٹی والے وغیرہ کر لیتے ہیں، ٹریننگ کیمپ لیتے ہیں، اس میں جو شریک ہوتے ہیں تو امید ہے کہ وہ لوگ چونکہ ٹریننگ کیمپ میں جا کر پھر جا رہے ہیں حج کو تو شاید صحیح کر لیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد غلطی کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی جو لوگ جا رہے ہیں اور اب تک ان کے فلائٹ کا ٹائم نہیں آیا، ان سے درخواست کروں گا کہ بھائی جا رہے ہیں سیکھ کر جائیے۔ ایک صاحب گئے اللہ والے کسی بزرگ کے پاس اور کہا کہ حضرت دعا کیجئے، حج کو جا رہا ہوں۔ بولے کہاں جا رہے ہو؟ حج کو جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیت اللہ جا رہا ہوں۔ کہاں؟ بولے کعبۃ اللہ جا رہا ہوں۔ پھر پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ اجے حضرت اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جا رہا ہوں، دعا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اللہ کے گھر جا رہے ہو، تو اللہ سے تعلق بنا ہے، ان کے بارے میں معلومات لی ہے، ان کا مزاج کیا ہے اس کو سمجھا ہے، وہ کس سے خوش ہوتے ہیں یہ معلوم ہے، کس سے ناراض ہوتے ہیں اس کی خبر ہے، کن کن چیزوں سے انہوں نے جو ہے اپنے گھر پر آنے سے پہلے ریسٹرکشنز دی ہوئے کہ یہ نہیں کرنا ہے، وہ ساری چیزوں کی لسٹ بنا لی ہے۔ انہوں نے پلٹ کر یہ سوال کیا۔ بھئی آدمی جب کسی وی آئی پی یا وی وی آئی کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس کے جو رول ریگولیشن سے ہے، اس کے سیکریٹری سے یا آفس بوائے سے یا آفس سیکریٹری سے یا اس کے پی آر او سے آدمی معلوم کرے گا کہ بھئی ہم کو آنا ہے، کیا کرنا ہے، ڈریس کوڈ کون سا رہے گا، کچھ کیا وقت رہے گا اور طریقہ کیا رہے گا، بات کیسی کرنا رہے گا، پرٹیکولر کتنے منٹ بات کرنی رہے گی اور موضوع کیسا چھڑنا، ساری چیزیں کا آدمی جتنا بھی پروٹوکول ہو سکتا ہے پورا کرے گا۔ اور اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو دعوتیں ہو رہی ہے، کھانے پک رہے، کھانے کھلائے جا رہے، کھانے کھائے جا رہے، تحفے دیے جا رہے، تحفے لیے جا رہے ہیں، اور سفر کر کے مل ملا کر آئے۔ پہلے بادبانی جہازوں میں جاتے تھے، کپڑوں کے ہواؤں کے دوش پر چلتے تھے، راستے بھٹک جاتے تھے، اور اس سال میں گئے تو معلوم ہوا بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک سال اور دو سال ہونے کے بعد واپسی ہوتی تھی، اور یہ کوئی یقینی بات نہیں تھی کہ زندہ و سلامت وہاں پہنچیں گے، اور پہنچ گئے تو زندہ سلامت واپس بھی پہنچیں گے، اس لیے رو رلا کر اور گلے مل کر معافی تلافی کر کے جایا کرتے تھے۔ اب کیا ہے؟ اب ہے یہ ساری چیزیں، اب تو ایڈونچر بن رہا ہے، فلائٹ میں بیٹھ کر جو ہے تو پوری ریکارڈنگ کر کے ایک چیز کی جو ہے تو ریکارڈنگ بھیج رہے ہیں، طواف کر رہے تو اس کی فوٹو الگ آ رہی ہے، صفا مروہ میں دوڑ رہے تو اس کی فوٹو الگ آ رہی ہے، کنکر مار رہے تو اس کی فوٹو، اب تو کنکر مارنے کے تو ایسے اینٹک ویڈیوز آ رہے ہیں کہ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا، ایک سے ایک۔ اب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بہت سارے نظروں سے گزرے ہوں گے آپ کے بھی، ایک کو دیکھا تھا، ایک ایسی کلپ نظر آ گئی، ایسا گھوم کے پورا ایسا مار رہا ہے، لگ رہا ہے اس کا خاندانی دشمن ہے کوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس کا جنازہ نکال دیا ہے۔
تو تھوڑا سا کوشش یہ کرے، اللہ نے قبول کیا آپ کے سفر کو، اللہ تعالیٰ جو بھی جا رہے اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کے حج کو ان کے لیے مقبول بنائے اور گناہوں سے آزادی اور معافی کا ذریعہ بنائے، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ کوشش یہ کریں کہ جانے سے پہلے ساری عبادتوں کے طریقوں کو اور حج کے ارکان اور اس کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو سیکھ کر، علماء سے مل کر، اور جن سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے صحیح رہنمائی مل سکتی ہے وہاں سے ان چیزوں کو سیکھ کر جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔